بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی حدیث پہنچی جو انہوں نے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، لیکن میں نے نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک اونٹ خرید کر اس پر اپنا کجاوا باندھا اور 1 ماہ کی مسافت کے بعد میں ملک شام ان کے پاس جا پہنچا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ تو عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لہٰذا میں نے انہیں پیغام بھجوایا کہ دروازے پر جابر آیا ہے۔ پیغام پہنچانے والے نے آ کر کہا کہ آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں میرے پاس بارے میں بتایا تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور ہم نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ پھر میں نے کہا مظالم کے متعلق مجھے ایک حدیث پہنچی ہے جسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے سننے سے پہلے مجھے یا آپ کو موت نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل بندوں کو یا فرمایا لوگوں کو برہنہ بدن بغیر ختنہ کے خالی ہاتھ جمع فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بہیما سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل لوگوں کو ایسی آواز سے ندا فرمائے گا کہ جسے دور والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنتے ہیں کہ میں قہار و جبار بادشاہ ہوں۔ اہل جنت میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جنت کے سبب اہل جہنم میں سے کسی کا بھی اس پر حق باقی ہو، اور اہل جہنم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جہنم میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جنت میں سے کسی کا بھی اس پر حق باقی ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ جو اس نے دوسرے کو مارا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ ہم تو بارگاہ الہی میں برہنہ بدن بغیر ختنہ اور خالی ہاتھ حاضر ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے یعنی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بھی سابقہ روایت کی مثل ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔ سن لو جب مرد مردوں کی طرف اور عورتیں عورتوں کی طرف مائل ہونے لگیں تو اس وقت میری امت کو چاہیے کہ عذاب الہی کا انتظار کرے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اٹھانا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے مشہور قول کے مطابق کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ تمہاری مملکت میں بکری کا بچہ پیاسا کیوں مر گیا تھا۔ وہ لوگ خلافت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے اور یہی چیز ان میں قوت عمل اور ایک بہت بڑا احساس جواب دہی پیدا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خلافت کا مفہوم ایک بڑھیا نے سمجھایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیت المقدس کی فتح سے واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں خیموں اور ڈیروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کیا وہ اپنے خلیفہ سے مطمئن ہیں۔ تو ایک خیمہ کے پاس چلے گئے، اس وقت 2 اور صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا کہ بتائیں امیر المؤمنین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ کہنے لگی اللہ ان کا بھلا نہ کرے، سنا ہے بیت المقدس سے واپس آ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ امیر المؤمنین سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگی مجھے بیت المال سے میرا حصہ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا آپ یہاں اتنی دور رہتی ہیں اور عمر مدینے میں رہتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے کہ آپ کو حصہ ملا ہے یا نہیں؟ یا تو آپ ان سے ملیں اور اپنی شکایت کریں ورنہ اس سے ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس بوڑھیا نے کہا اگر عمر فاروق اپنی رعایا کے متعلق جان نہیں سکتا تھا تو پھر وہ خلیفہ کیوں بن گیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم نے اس بڑھیا کو
اس کا تمام پچھلا حصہ دلایا، اسے راضی کیا اور ایک تحریر لکھ کر اس پر اس بڑھیا سے دستخط کروائے کہ میں امیر المؤمنین سے راضی ہوں، اور موجود صحابہ سے اس پر بطور گواہ دستخط کروائے۔ وہ اس منصب کو لوگوں پر ظلم و ستم کا ذریعہ نہیں بناتے تھے بلکہ لوگوں کی خدمت کا وسیلہ بناتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ کبھی بیت المال کا گم شدہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کبھی سیدنا فاروق اعظم سونے والے قافلے کا پہرا دے رہے ہیں، کبھی 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ اپنے کندھوں پہ خوردنوش کا سامان اٹھائے رات کی تاریکی میں جنگل کا رخ کر رہا ہے۔ کیوں وہاں ایک مسافر خانہ بدوش کے بچے بھوکے ہیں، کبھی رات کی تاریکی میں اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں تاکہ وہ وہاں ایک مسافر عورت کی مدد کریں جس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ واللہ دنیا کی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے کہ وہ بیت المال کو اپنی جاگیر نہیں عوام کی امانت سمجھتے تھے۔ وہ بیت المال کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں گھریلو بات کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ اس میں ایک پائی کے ہیر پھیر کے بھی قائل نہیں تھے۔ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا اپنی ذمہ داری قرار دیتے تھے۔ وہ جہاد کا حکم ہو یا علم کی نشر و اشاعت کا معاملہ، لوگوں میں عدل و انصاف کا رواج ہو یا لوگوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی، وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو یا ان کی عزت و آبری کی پاسبانی، وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے تھے، خود خدائی کے منصب پر فیض ہونے والے نہیں تھے۔ جب تک بادشاہی کی جگہ خلافت کا نظریہ دلوں پہ حکمران رہا، احساس ذمہ کے چراغ روشن رہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہی اور آسمانی نصرتیں ہر قدم پہ ان کی دستگیری کرتی رہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا، خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالی ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے دشمنوں پر اس کی مدد کرے گا اور اس کو غنی کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ جائے، اور اس کی زندگی اس پر آسان کر دے گا اور اس کا قرضہ ادا کر دے گا، اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ادا کر دے گا۔ یا اللہ، یا احدو، یا واحدو، یا موجودو، یا جوادو، یا باسطو، یا کریمو، یا وہابو، یا غنیو، یا مغنیو، یا فتاحو، یا راقو، یا علیمو، یا حکیمو، یا حیو، یا قیوم، یا رحمانو، یا بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا غنیو، یا حمیدو، یا مبدیو، یا معیدو، یا ودودو، یا ذو العرش المجید۔ اس کلام پاک کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے تمام حاجات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے تابع فرما دیتا ہے جو اس کی مدد کے لیے چڑھ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے جن میں یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ بس جب کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر
نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرسرور ہے۔ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اور اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کا چھماچم بارش اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کرے، دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ بولنا، بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرے، یا اللہ عز و جل، میں نے جو یہ جھوٹ بولا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، میری توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت قرار دیا۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کے افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔